मेरा नाम आमिर है। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालिदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मौसी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की से कम न था। उसी मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने इन दोनों पर और उनके दोनों ने हम पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी इन हरकतों का इल्म ना था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी अम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। उसी शहर में अम्मा का मायका भी था। अब्बा अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर लें। अम्मा अब्बू का ये दौरा तकरीबन एक हफ्ता का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा और अब्बा राज़ी हो गए। अम्मा अब्बा तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक़्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। उसने कहा, आप फिक्र मत करो आमर बेटा, मैं सब कर लूँगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। ज़रा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम जरीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ मासी, उसको बुखार है सुबह से? मासी ने जवाब दिया, तुम इसको काम पर ना लाती वरना ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर जरीना ने तशक्कर अमेज़ नज़रों से मेरी जानब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मासी ने जवाब दिया, तुमने इसको दवा दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवा, मासी ने जवाब दिया। घर तो शाम तक जाऊंगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी, शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवा ला देता हूँ। मैंने मासी से कहा, रहने दें आमर साहब, आप तकलीफ़ ना करें। मासी ने मना करने के अंदाज में कहा, तकलीफ़ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारे सारे घर काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी इसको दवा ला देता हूँ। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलो ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानब देखा। मासी ने हाँ में सर हिलाया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफ़ी तेज़ बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, ज़रा देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम इसको घर छोड़कर फिर जाना अपने दूसरे काम पर। साहब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफ़ी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ ही। मासी ने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है अगर आराम ना किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और ख़राब हो जाएगी, बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो। मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहब मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूँ, मैं बाजी से बात कर लूँगी। मासी ने दरख्वास्त की तो एकदम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो एक हफ़्ते बाद आएंगी, तुम इसको छोड़ दो, मगर शाम में ज़रूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में। मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, साहब आप फिक्र ना करें, मैं शाम को आकर इसको ले जाऊंगी। मासी ने भी खुश होकर कहा। ज़रा देर बाद मासी अपना काम ख़त्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो ज़हनी तौर पर इतनी बालग
تھی بھی نہیں۔ خیر ماسی کے جانے کے بعد میں ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح جلدی اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر مجھے ڈر بھی تھا یہ شور نہ مچا دے یا بعد میں کسی کو بتا بھی نہ دے۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زرینہ سے سوال کیا۔ جی تھوڑا سا کھایا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، یا تو صوفے پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کے بیڈ پر لیٹو، ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا، میں نے زرینہ کو کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور اٹھنے میں لڑکھڑانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا اور سہارا دیا۔ تم تو کافی کمزور لگ رہی ہو، چلو میں تم کو لے کر بیڈ پر دوا بھی لینی ہے، شام تک تم کو ٹھیک ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے بٹھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کو پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا اور اس کو بیڈ پہ بٹھا دیا۔ پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ایک سیب کاٹا اور دودھ گرم کر کے کمرے میں لے گیا۔ چلو یہ کھاؤ اور پھر دوا بھی لینی ہے، شام تک تم کو ٹھیک ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے میں اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی اور وہ سیب کھانے لگی۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ میں ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا۔ میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ٹی وی پر اور میچ میں زرینہ جو کہ ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کے ہوش نہیں تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بغور وہ ٹی وی دیکھتی رہی اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کا سانس تھوڑا تیز ہوا۔ میں نے چینل تبدیل کیا تو ایک نیوز چینل تھا جس پر نیوز آ رہی تھی کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ تمہاری نانی کس جگہ گئی ہے؟ اب کام پر۔ زرینہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو بس اپنی نانی کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ خیر میں سوچنے لگا کہ ماسی کیسے آئے گی اور کیسے زرینہ کو لے کر جائے گی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل بجی۔ میں نے بھاگ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ماسی ہی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ تو اس نے جواب دیا وہ میرے گھر سے کافی دور، وہ وہاں کے حالات خراب تھے۔ میں نے ماسی سے اس کا پروگرام پوچھا کہ وہ کس طرح آئیں گی میرے گھر زرینہ کو لینے، تو اس نے جواب دیا عامر بیٹا اس وقت تو گھر سے نکلنا جان کو خطرہ ہے۔ میں نے ماسی سے کہا اگر میرے گھر تک آ سکو تو آ جاؤ اور تم دونوں یہیں رکو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک تو رات میرے گھر پر ہی رکو۔ ماسی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا وہ پوری کوشش کرے گی کہ زرینہ کو لینے آ جائے۔ میں نے کہا تم زرینہ کی فکر نہ کرو، وہ آرام سے ہے، اور پھر میں نے اس کے زرینہ سے بھی بات کروا دی۔ وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ زرینہ بھی پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے زرینہ کو دوا دے دی اور کہا تم اب سو جاؤ، تمہاری نانی آئے گی تو میں تم کو جگا لوں گا، اور یہ کہہ کر میں روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے کل یونیورسٹی جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے دماغ میں پلان ہی کر رہا تھا کہ دوست کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ کل یونیورسٹی بند ہے شہر کے خراب حالات کی وجہ سے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دعا کرنے لگا کہ ماسی زرینہ کو لینے نہ آ سکے۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ لگا شہر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ میں بہت خوش تھا کہ اب تو زرینہ کو یہاں ہی رکنا پڑے گا۔ خیر میں تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا گھر میں، پھر بھوک لگنے لگی تو میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور جا کر زرینہ کو دیکھا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیسی طبیعت ہے اب، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ سے چھوا۔ اس کی جلد کافی چکنی تھی، زرینہ کا بخار اتر چکا تھا۔ میں نے اس کو مسکرا کر دیکھا، جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ میں نے اسے کہا چلو میں نے کھانا گرم کر لیا ہے، چل کر کھا لو۔ اس نے کہا میں پوری پسینے میں بھیگی ہوئی ہوں، میں شاور لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور باتھ میں چلی گئی۔ ذرا دیر بعد اس کی آواز آئی عامر تولیہ نہیں ہے اندر۔ میں نے جلدی سے تولیہ لیا اور اس سے کہا لے لو تولیہ، اور دروازہ سے ذرا دور ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا تو میں نے جلدی سے تولیہ اس کی جانب بڑھایا اور ایک سائڈ پر ہو گیا اور پھر روم سے باہر نکل گیا۔ ذرا دیر بعد وہ کھانے کے میز تک آئی اور خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے پوچھا اب کچھ بہتر لگ رہا ہو تو وہ کہنے لگی جی اب کافی بہتر ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ شہر کے حالات خراب ہیں اور کرفیو لگ گیا ہے، نہ جانے تمہاری نانی کس طرح آئے گی تم کو لینے، جس جگہ پر وہ ہے ابھی وہ وہاں تو بہت ہی حالات خراب ہیں، ورنہ میں تم کو خود چھوڑ آتا نانی کے پاس۔ اگر وہ نہ آ سکی تو تم رات کو یہیں رکنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ابھی ہم کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ماسی کا دوبارہ فون آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ اسی گھر میں ہے اور اب نکل نہیں سکتی۔
نہ وہ گھر والے اسے جانے دے رہے تھے کیونکہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو میں تمہارے پاس لے آؤں زرینہ کو، وہ اب کافی بہتر ہے۔ تو اس نے پھر درخواست کی کہ میں اسے کہیں جانے نہیں دوں اور رات کا رکنے کی اجازت دے دوں۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں، مگر تمہاری نواسی پریشان ہے، اس کو تسلی دے دو۔ یہ کہہ کر میں نے زرینہ کو فون دیا۔ ماسی نے فون پر زرینہ سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ کافی مطمئن ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ خیر زرینہ نے ہمت کر کے سارے برتن دھوئے، کچن کی صفائی میں زرینہ کی مدد کرتا رہا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا۔ وہ کبھی خوش ہوتی کبھی شرماتی کیونکہ اس کو ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ خیر وہ کام سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا اب تم کو رات تو یہیں گزارنی ہے تو اس کو اپنا ہی گھر سمجھو، کسی بات میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو کھاؤ، کوئی منع نہیں کرے گا۔ زرینہ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے زرینہ سے کہا تمہاری دوا کا بھی وقت ہو گیا ہے، تم دوا کھاؤ، پھر ہم دونوں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کون سی دوا کھانی ہے۔ اس نے دوا کھائی، پھر ہم دونوں روم میں آ گئے۔ میں اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، اس کو پیار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ فلم دیکھتی ہو تو اس نے جواب دیا کبھی کبھی دیکھتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا اچھا لگتا ہے فلم میں؟ تو اس نے جواب دیا گانے اور ڈانس۔ میں نے کہا چلو فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے ٹی وی پر ایک فلم لگا دی۔ میں نے چپکے سے منہ اس کے کان کے پاس کیا اور پوچھا کیسی ہے فلم؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اپنے چہرے کے اتنے قریب دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑا جس کو اس نے چھڑایا نہیں۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا۔